پہلی بار کیا گیا اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو اس کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی۔ یہ ایک انٹرویو ہے جو مرزا اطہر بیگ سے لیا گیا تھا 2013 میں، تو ان کی یہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ناول کے ماجرے میں دیہاتی اور شہری زندگی کے دو دھارے ملتے ہیں، کبھی یہ دونوں الگ الگ اور کبھی متوازی چلتے ہیں۔ ناول کے مرکزی کردار ذکا اللہ کی موجودگی ہی اس دھارے کا تعین کرتی ہے۔ وہ لاہور میں ہوتا ہے، ایک طرف جاگیردار طبقے کی شہری زندگی ہے، دوسری طرف نچلے اور درمیانی طبقے کے کرداروں کی تھڑا کانفرنس ہے۔ اس طرح گاؤں کی زندگی بھی دو رنگ لیے ہوئے ہے، یہاں بھی ایک طرف یہی سالار ہے تو دوسری طرف کئی منشی، میراثی دیگر کمی کمین آباد ہیں۔ مصنف نے ہر قسم کے کردار، خواہ وہ زندگی کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، بڑی فنکارانہ چابک دستی سے تراشے ہیں۔ ناول کی کہانی چونکہ ایک جدید پیرا اظہار میں بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ خط مستقیم میں نہیں چلتی۔ واقعات زمانی ترتیب کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے، کئی مرتبہ بعد میں آنے والے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، لیکن واقعات کی تفصیلات وقفے وقفے سے کہانی کی ضرورت کے مطابق بیان ہوتی رہتی ہیں۔ اس مناسبت سے کرداروں کی پیشکش بھی آگے پیچھے ہوتی رہی ہے۔ مرزا اطہر بیگ کے کردار زمان و مکان کی روایتی بندشوں سے آزاد ہیں، گویا خود بھی ایک لامکاں زندگی گزار رہے ہیں۔ مصنف کا احساس ہے کہ آج ہم ایک عالمی وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں فصلوں کا تصور مٹ چکا۔ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم گجرانوالہ میں بیٹھ کر ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھ سکیں، اس وقت انگلستان کے شہر نوٹنگہم میں کھیلا جا رہا ہو۔ اس دوران ہمیں شکاگو سے ایک دوست کا فون آ سکتا ہے، ہم لندن میں کسی دوست سے انٹرنیٹ پر چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ urdu.com سے لی گئی تحریر ہے جو 2010 میں وہاں درج کی گئی۔ موضوع اور ماجرے کی جدت کی بنا پر ناول کے مرکزی کردار بھی ایک تخلیقی انفرادیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ذکا اللہ، فیضان، سالار، زلیخا، خلجی، گامو، ثناء اللہ، منشی عطا اللہ کے کردار بھی اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ان کرداروں کے ظاہری خد و خال اور باطنی خصال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے ذکا اللہ اور زکی یا زکو کمپیوٹر والے کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نام میں معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کردار کا باپ عطا اللہ کوتل سالاراں نامی گاؤں میں سالار خاندان کا منشی ہے۔ منشی گیری کا پیشہ صدیوں سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے، لیکن منشی عطا اللہ اب اس سلسلے کو بیٹوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ ذکا اللہ زمیندار کا بیٹا فیضان سالار اکٹھے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں اور مزید تعلیم کے لیے لاہور جاتے ہیں۔ دونوں کے طبقاتی پس منظر کا فرق ان کے تعلیمی سفر میں بھی نظر آیا۔ ایک اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیکچرر بن جاتا ہے اور دوسرا ذہین ہونے کے باوجود محض وسائل کی قلت کی بنا پر ایک ادنیٰ درجے کے کمپیوٹر کالج سے فارغ ہوتا ہے۔ اور ذکا اللہ اور فیضان سالار کا تعلق تمہارا باپ میرے باپ کا ملازم کے ساتھ ساتھ کسی حد تک دوستی کا بھی ہے، اس لیے دونوں کے تعلق میں تناؤ کی وہ فضا نہیں ملتی جو ایک ملازم اور مالک کے بیٹوں میں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ فیضان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ ذکا اللہ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ فیضان سالار چونکہ خود دیہاتی پس منظر کا حامل ہے، اس لیے بڑی شہر کی زندگی میں وہ ذکا اللہ کا سہارا بنتا ہے۔ ہر طرح کے چھوٹے موٹے کام ذکا اللہ کے ذمہ لگاتے جاتے ہیں۔ ذکا اللہ ان کاموں کو جھکائی کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ یہ جھکائی رفتہ رفتہ ذکا اللہ کو سالاروں کی نجی محفلوں تک رسائی دیتی ہے، یوں وہ سالار خاندان کے بارے میں نایاب راز جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک ایسی محفل میں فیضان سالار ایک پاکستانی نژاد فرانسیسی لڑکی زلیخا خلجی کے بارے میں ذکا اللہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ذکا اللہ کے لیے جھکائی ایک ذاتی تعلق کی راہیں کھول دیتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی ذاتی طور پر سالار خاندان کے استحصالی رویے کی وجہ سے سالاروں سے بہت متنفر ہے، پیشے کے اعتبار سے صحافی ہے اور سالار خاندان کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتی ہے۔ ذکا اللہ غیر سالار ہونے کے باعث یہ کام بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ تعلقات ای میلز کے تبادلوں سے مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ خفیہ طور پر 3 دن اسے لاہور کی سیر کرواتا ہے۔ یہیں سے ذکا اللہ کی زندگی میں مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ ایئرپورٹ سے واپس آتے ہوئے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے، ایک آرے اور لکڑی کے ٹال پر اسے رکھا جاتا ہے، پھر 3 مختلف کمروں میں تالے لگا کر ضرورت کے کمرے کی چابی نہیں دی جاتی، یوں اسے ذہنی اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو اسے طہارت خانے کی چابی تھما دی جاتی ہے، اور جب اسے وہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے سونے کے کمرے کی چابی دی جاتی ہے۔ اس طرح آرے، ٹال، تالے اور چابی کا نیا کھیل شروع ہوتا ہے جو اس کردار کی نفسیاتی ساخت پر دور رس اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسے پرانے کمپیوٹروں کی درستی کا کام زبردستی لیا جاتا ہے، جو مختلف قسم کے رگڑوں سے ہوتی ہوئی بالآخر تمام خاندان کی وقتی اور معاشی تباہی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ مرکزی کردار کے حوالے سے دیکھیں تو پورے ناول میں کسی حد تک جاندار اور قابل ذکر 3 نسوانی کردار ہیں۔ ان 3 کرداروں میں سے 2 زلیخا خلجی اور گامو براہ راست اسی کردار سے منسلک ہیں۔ ایسے ہی دور میں جب وہ ذہنی طور پر زلیخا اور جسمانی طور پر گامو سے رابطے میں ہوتا ہے تو ایک فقیر کے یہ الفاظ
خطرہ بہت زیادہ ہے، ایک گوری ہے ایک کالی ہے، ایک تیری نہیں دوسری کا تو نہیں، خطرہ بہت زیادہ ہے۔ مرزا اطہر بیگ، صفحہ 246۔ ناول کے انجام پر درست ثابت ہوتے ہیں غموں کو وہ نہیں مل پاتا اور زلیخا خلجی اسے نہیں مل پاتی۔ اپنی جنسی زندگی کے حوالے سے یہ کوئی فعال کردار نہیں ہے، ایک طرح کی غیر متوازن زندگی گزارتا ہے۔ ذکی کمپیوٹر والا ناول کا ایک ذہین اور پیچیدہ کردار ہے۔ کمپیوٹر کے جملہ تکنیکی امور میں مہارت کی بنیاد پر وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جو بعد ازاں ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ ان کاموں میں فیضان سالار کے ذہن میں من چاہی تبدیلی اور کوتل سالارہ کا منشی گیری کے صدیوں پر مشتمل ریکارڈ کی خفیہ طور پر کمپیوٹر پر منتقلی ہے۔ اول ذکر کام سے وہ فیضان سالار کو ایک وعدہ معاف جاگیردار بنا دیتا ہے اور مؤخذ ذکر سے سالاروں کی روایتی منشی گیری سے سائبر سپیس کا منشی بن جاتا ہے۔ فیضان سالار کا کردار سالار برادری کے ایک فرد کا کردار ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سالار اصل میں ایک برادری نہیں، ایک نیٹ ورک ہے جس کی نوعیت بنیادی طور پر ایک عظیم قبضہ گروپ کی ہے۔ یہ نیٹ ورک ایک ایسے قبضہ گروپوں کے نیٹ ورکوں سے جڑ کر ایک سپر سالار نیٹ ورک بناتا ہے۔ اطہر بیگ، صفحہ نمبر 27۔ اس لیے یہ کردار بھی سالاروں کی بنیادی خامیوں کا حامل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ایک علمی طبقے کا فرد بنتا ہے تو اس کی ذات میں بہت سی مثبت تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں غالب کار شخصیت ذکاء اللہ کی ہے، لیکن وہ کمپیوٹر وائرس کی طرح غیر محسوس طریقے سے اپنے مقاصد کی طرف بڑھتا ہے اور فیضان سالار ہی وعدہ معاف کالم نگار اور پھر ناول کے آخر میں وہ وعدہ معاف جاگیردار بننا چاہتا ہے۔ اپنے اس اقدام کی بنا پر وہ سالار نیٹ ورک کے زیر عتاب آ جاتا ہے۔ فیضان کے کردار کی اس معمولی سی ہٹی ہوئی صورتحال کو مصنف نے ایک انتہائی ضعیف اور قریب المرگ کردار حسو دادا کے توسط سے اس کی برادری سے ایسے غیر معمولی جب نارمل کرداروں کی مثالیں پیش کیں، ایک جواز فراہم کیا۔ حسو دادا سالاروں کو خاندانی میراثی ہے اور انصاب کا مہر ہونے کی بنا پر وہ ان کی کئی پشتوں کے عمل سے آگاہ ہے۔ ذکاء اللہ اس بوڑھے سے بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہے جو اسی کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ پھر برکت سالار مربوں جائیدادوں والا جیسے یہ سب ہیں، ہر سال میں 2 مہینے ڈکیتوں کے ساتھ جا ملتا تھا اور ڈکیتیوں کا ٹھرک پورا کرتا تھا۔ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے اپنی ہی حویلی پر ڈاکہ مارا اور اپنے ہی پتر کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر مراد سالار کا پتر ہاشم ہاشو آپ دھی پتروں والا، اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ماسٹروں کا ویری ہو گیا۔ اکھے جو ماسٹر مجھے 16 تک پہاڑے یاد کراوے گا، 1000 روپیہ انعام پائے گا۔ اس زمانے کا 1000 تو توبہ میری سمجھ کر لو آج کے لکھ کے برابر، پر جو یاد نہیں کرا سکے گا 1000 لتر کھائے گا۔ سناتے ہیں کہ بڑے بڑے ماسٹروں نے اپنی مٹی پلید کروائی۔ اطہر بیگ، صفحہ نمبر 348 349۔ تو یہ عبارت آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی، تو اس کی جو زبان ہے وہ بھی مقامی دیسی ساختہ لہجے پر مشتمل ہے۔ مذکورہ بالا اس طرح کی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں، سالار برادری میں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ ایسے میں کچھ باول فرشتوں کی مثالیں دی گئیں۔ ایک سالار اپنے گدھوں اور گھوڑوں کو اٹھنی اور چونیاں کھلایا کرتا تھا اور لوگ لید میں تلاش کرتے پھرتے۔ اس طرح ایک سالار کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اس طرح کو کوا پکڑ کر اس کے پاؤں میں 100 روپیہ باندھ دیتا اور لوگوں کا تماشا دیکھتا۔ نسل در نسل اس طرح کے کرداروں کی برادری میں موجودگی کے بعد جب فیضان سالار کے کردار کو دیکھتے ہیں تو یہ کردار بھی ہمیں حقیقی اور روزمرہ زندگی کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ ناول کے مرکزی کردار ذکاء اللہ کے بڑے بھائی ثناء اللہ کا کردار اپنی زندگی کی رنگا رنگی، فوری کامیابیوں اور فوری ناکامیوں کے باعث ایک مقبول کردار ہے۔ آغاز میں قاری اس کا پہلا معاشقہ سگو مسلن سے دیکھتا ہے۔ اس ناکامی کے بعد اس کی شادی ایک مقامی آڑتی کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے جسے وہ پہلی ہی فرصت میں طلاق دے دیتا ہے۔ جب وہ متعلقہ کے بھائی ارادہ قتل ظاہر کرتے ہیں تو وہ گھر سے فرار ہو جاتا ہے اور پھر طویل عرصے تک فرار ہی رہتا ہے۔ تو یہاں ایک عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اطہر بیگ کے ناول میں سے، صفحہ نمبر 13۔ اور پھر طویل عرصے تک فرار ہی رہی، والدہ کا رو رو کر برا حال تھا اور والد صاحب متاثرہ خاندان سے تصفیہ کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اس اثناء میں بعض مشکوک ذرائع کے حوالے سے بھائی جان کی نئی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی اطلاعات ملنے لگیں۔ انہوں نے مملکت خداداد کے مختلف علاقوں میں بسنے والے درمیانی اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی بیوہ متعلقہ بے سہارا مگر ذاتی مال آسودگی کے حامل خواتین سے شادیاں کر کے غائب ہو جانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔
8 شادیوں کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ ذہانت اور اچھے نمبر حاصل کرنے کے باوجود اگر ذکاء اللہ کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں لے سکا تو اس میں بہنوں کی شادی کے ساتھ ساتھ بڑے بھائیوں کی شادیوں کا بھی عمل دخل موجود تھا۔ اس کے بعد ایک روحانی ڈیرے کا حوالہ اس میں موجود ہے ناول میں کہ روحانی ڈیرہ ثناء اللہ ثنائی، اور اس کے نیچے اور بھی زیادہ موٹے حروف میں لکھا تھا سب سے حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سب کچھ جعلی ہے۔ اطہر بیگ 182 صفحہ۔ یہ روحانی ڈیرہ اپنی تمام قباحتوں کے باوجود اچھا چل رہا ہے، لیکن اس بار ثناء اللہ کے مقدر کا ستارہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ذکاء اللہ اور منشی عطاء اللہ کے کارناموں کی بنا پر گردش میں آتا ہے، پورے منشی گھرانے کو در بدر کروا دیتا ہے۔ یہ صاحب ایک بار پھر گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس پر گھر سے غائب ہونا ویسے بھی مجبوری ہے چند سالوں کی غیر حاضری کے بعد۔ اور آگے 380 صفحہ کی عبارت دیکھیے اس ناول کی۔ اور پھر ایک شام جب کہ میں کمپیوٹر سینٹر بند کرنے والا تھا، ایک باروب سفید کار سامنے بازار میں آ کر رکی اور اس میں سے ایک کار سے بھی زیادہ باروب ایک 40-45 سالہ شخص اترا۔ بھرپور سردیوں کے دن تھے اور وہ شخص ایک گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا، کلین شیوڈ، چہرے پر ایک ہلکے نارنجی رنگ کی اینک جو ہمارے علاقے میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ اسے ایک دم سے کسی اور دنیا کے مخلوق بنا رہے تھے، جیسے کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر ہو یا کسی نائٹ کلب کا مالک کہ جو کبھی کبھار رات کے پچھلے پہر کلب کا چکر لگا لیتا ہے کہ دیکھ لے سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ہیلو زکی، کیسے ہو بڑے؟ اس نے انگریزی میں کہا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ بھائی جان تھے، مرزا اطہر بیگ۔ صفحہ نمبر ہے 380۔ کردار کی پیشکش دیکھیں تو اس میں بھی مصنف نے کمال کیا ہے کہ اس قسم کی منفی حرکتوں کے باوجود قاری اس کردار کے لیے اپنے دل میں نفرت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے نئے کارنامے اور ان کارناموں میں اس کی کامیابی اس کے ذہن پر دلالت کرتی ہے۔ اسی کردار کے بارے میں ایک نکات کی رائے دیکھیے bbc-urdu.com 2010، یہ مندرج عبارت ہے۔ لکھا ہے کہ فیضان سالار کی طرح ہیرو کا بڑا بھائی پیر صاحب بھی ایک قابل توجہ کردار ہے۔ اپنی کارکردگی میں یہ منٹو کے صاحب کرامات سے مختلف نہیں، لیکن زمانی طور پر 60 برس بعد تخلیق ہونے والا یہ صاحب کرامات اپنے پروٹوٹائپ سے کئی سطحوں پر آگے نکل گیا ہے۔ ذکاء اللہ کے والد عطاء اللہ کا کردار ایک منشی خاندان کے فرد کا کردار ہے جو صدیوں سے سالاروں کی منشی گیری کرتا آ رہا ہے۔ عطاء اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی آنے والی نسل یہ کام نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کو متبادل وسائل کی تلاش پر لگایا ہے۔ منشی عطاء اللہ کا کردار ایک کم کو لیکن متحرک کردار ہے۔ اس کے بعد جناب دوسرے مرد کرداروں میں اکثر کردار تھڑا گروپ میں لاہور کی ایک ایسی آبادی جہاں ذکاء اللہ کا کمپیوٹر کالج ہے، وہاں کے چند کردار ہیں جو فارغ وقت میں دکانوں کے آگے بیٹھ کر دنیا بھر کے مسائل پر جاہلانہ سے نیم فلسفیانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ضرورت پڑنے پر ذکاء اللہ کی بھی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ تھڑا گروپ اور کوبا گروپ کی اصطلاحیں انہی نشستوں کی دین ہے۔ ان کرداروں میں بلاڈی صاحب، ڈاکٹر عبد المتین، اکو گجر، وکیل کھوکھر، ماسٹر سٹل اور سامرا شامل ہیں۔ شہر میں اکٹھے ہو جانے کے باوجود یہ بھی وہ دیہات کے روایتی کردار ہیں جو بڑے شہر میں بھی اپنی روایات ساتھ لاتے ہیں۔ نسوانی کرداروں میں سے فرانسیسی لڑکی زلیخا خلجی کی بات کریں تو دیہاتی پس منظر کی ایک بیوہ عورت گامو کا کردار بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ زلیخا کا کردار ناول کے مجموعی منظرنامے پر چھایا ہے۔ یوں کہا جائے کہ پورے ناول میں سب سے زیادہ تفصیل سے اسی کو بیان کیا گیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ مرزا اطہر بیگ صفحہ 22 پر لکھتے ہیں کہ اپریل کی اس شام سالگرہ کی اس تقریب میں نیلی جین اور پیازی بلاؤز میں ملبوس، کوک پیتی، کہکے لگاتی اور فیضان سالار کی پہلی نظر میں محبت کا نشانہ بننے والی اس لڑکی کا نام زلیخا تھا۔ ناول کے ابتدائی صفحات سے اس کردار کا آغاز ہوتا ہے اور آخر تک موجود رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں قیام چند روزہ ہے اور ذکاء اللہ سے قربت بھی صرف 3 دنوں پر محیط ہے، باقی سارے کا سارا رابطہ ای میلز اور ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ مغربی تہذیب و معاشرت کی پروردہ ہونے اور آس پاس کی دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی بنا پر اس کردار کی بناوٹ میں ایک خاص وقار اور سلیقہ پایا جاتا ہے۔ زلیخا انسانی مسائل اور نظریات کو زیر بحث لانے والی لڑکی ہے۔ وہ اپنی خواہش پر پاکستان دیکھنے آئی ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کے والد اور سالار برادری کے وہ عزائم بھی ہیں جو دونوں خاندانوں کے اتصال سے پورے ہو سکتے ہیں۔
وہ اس خطرے کو بھانپ جاتی ہے اور ایک روز صبح سویرے گھر سے نکل کر ہوٹل میں ٹھہر جاتی ہے جہاں اس کی دوسری ملاقات ذکاء سے ہوتی ہے اور وہ ایک گائیڈ کے طور پر اس کو 3 دن کے لیے لاہور کی سیر کراتا ہے۔ اس سفر کے آغاز میں وہ اسے 2 عوامی اقوال ترجمہ کر کے سناتا ہے، ایک لاہور اے اور دوسرا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور سے واپس جاتے ہوئے دوسرے عوامی قول پر اس کی رائے بڑی معنی خیز ہے۔ عطر بیگ صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں، عبارت یہ ہے کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں مسٹر ذکی کہ لاہور اس لحاظ سے بے مثال ہے کہ اسے پہلی دفعہ دیکھنے والا کچھ ایسے انوکھے تجربات سے گزرتا ہے کہ گویا اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو بدقسمتی سے اسے دیکھنے کا موقع نہیں مل پاتا اسے نیا جنم کبھی نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد ذکی سے اس کا رابطہ ای میل کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ مصنف کا پیچیدہ اور جلد سمجھ میں نہ آنے والا کردار ہے، ایک نسوانی اور جاندار کردار، اندیکھے خطروں سے کھیلنے کا عزم رکھنے والا کردار۔ ذکاء اللہ اگر کم حیثیت ہونے کے باوجود سالار برادری سے ٹکرا جاتا ہے تو اس عمل میں زلیخا خلجی کی پشت پناہی کا بھی خاصا عمل دخل موجود ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ذکاء اللہ جب سالاروں کے دوسرے حملے سے بچتا بچاتا پیر ثناء اللہ سنائی کے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے تو کچھ وجوہات کی بنا پر یہ قیام طویل ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کی ملاقات دوسرے نسوانی کردار گاموں سے ہوتی ہے، اس کردار کا تعارف مسٹر ذکی کی ہی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو عبارت سناتا ہوں، صفحہ نمبر 187 ہے، عطر بیگ کا ناول ہے۔ لکھا ہے کہ عورت کے حسن کو تازگی بلکہ لاغری کے ساتھ منسلک کرنے کی ذہنی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پہلی نظر میں اپنی عضلاتی اور جسمانی توانائی کا بھرپور تاثر دینے والی عورت ایک جمالیاتی سا صدمہ پہنچاتی ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ گاموں کو دیکھ کر ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی لہیم شہیم 12 من کی دھوبند پہلوان ٹائپ کوئی عورت تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلوانی کا خیال اس 30-32 سالہ عورت کی حیثیت متعین کرنے میں مدد ضرور کرتا تھا کہ باوجود ان کے عورت پن میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی بلکہ زیادتی ہی ہوتی تھی، اور کچھ زیادتی دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ہو جاتی تھی۔ گاموں کو دیکھ کر میرے اوپر بھی زیادتی یعنی زیادہ ہونے کا تاثر ہی حاوی ہوا۔ گامو ایک نوجوان دایا کا کردار ہے جو اپنے خاوند کی وفات کے بعد در بدر دھکے کھا رہی تھی۔ وہ اس روحانی ڈیرے پر چلی آتی ہے، یہاں اس کی خدمات کچھ خفیہ قسم کی ہیں۔ ذکی کہتا ہے کہ گامو کا نام اگرچہ یہ نام بھی اس کی شخصیت پر خوب جتتا تھا، اگر بانو ہوتا تو میں اسے دبانو کہتا۔ یہ نیا نام شاید بگڑا ہوا ہی صحیح اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو، اس کے پورے پیشے کو اور خود اس کو اپنی صوتی دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ گاموں کا چند لفظوں میں مصنف نے تعارف کروا دیا ہے۔ وہ خاموش اور کم گو قسم کا ایک کردار ہے جو اپنے آپ پر ہونے والے ظلم کو چپ چاپ سہتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایک مکمل عورت بھی ہے۔ وہ جسمانی قربت کے باوجود ذکاء اللہ کی زلیخا خلجی سے ذہنی نسبت کو پہچان جاتی ہے، حالانکہ دونوں کے آپس میں اس حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی چاہت ایک مقام سے آگے گزرتی ہے تو وہ سوال کیے بنا نہیں رہتی۔ آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں، 276 صفحہ ہے، مرزا عطر بیگ، اور تاریخ اشاعت ناول کی ہے 2012۔ لکھا ہے کہ جے بندہ کسے نال سوندا عہدے تے مرن بھی لگ پوے تے پھر ہوندا کی ہوئے گا۔ اگر بندہ کسی کے ساتھ سوتا اس پہ مرنے بھی لگے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ معصوم اور سیدھا سادہ سا سوال ذکاء اللہ کے لیے کسی ذہنی وائرس سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس نے تعلق کے اس نہج پر چلے جانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اسی ڈیرے پر مقیم ایک کالے جادو اور ٹونے کے ماہر سائیں مرلی کا بنایا ہوا ہوب کا نسخہ بھی وہ ذکاء اللہ کو کھلا دیتی ہے۔ وہ کسی قیمت پر ذکاء اللہ کو کھونا نہیں چاہتی، اور اسی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتی ہے کہ چند مہینوں کی خوراک اسے یک بارگی دے دیتی ہے۔ ذکاء اللہ بڑی مشکل سے جاں بر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ناول کے منظرنامے سے غائب ہو جاتی ہے۔ ایک دن خبر ملتی ہے کہ اس نے ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے، اسلام آباد میں زیچہ بچہ سینٹر چلا رہی ہے، دونوں میاں بیوی خوش و خرم ہیں۔ اس کردار کی خاص بات اس کردار کی کہانی کی تلخیص میں نہیں بلکہ اس کردار کی پیشکش میں ہے۔ مصنف نے خاص منظر اور پس منظر کی حامل دیہاتی لڑکی کے جملہ تقاضوں کو مد نظر رکھا ہے۔ اس کی سادگی اور معصومیت کے ساتھ ساتھ دائمی تحفظ کے اصول کی جبلت کو بھی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک پڑھے لکھے لڑکے سے اس کا تعلق، پھر اس کا کسی خاص سطح پر نہ پہنچ پانا، سب کچھ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ ناول کے اسی پہلو پر بات کرتے ہوئے ایک نقاد حسن فاروقی نے 1964 میں شائع کی گئی ایک کتاب میں صفحہ نمبر 144 پر یہ کہا کہ ناول کا فن بالکل
الگ فن ہے اور اس کی امتیازی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ فن زندگی کو بہت زیادہ نزدیکی سے دیکھتا ہے۔ اور واقعتاً مصنف نے یہاں زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ذرا سی غفلت یا چوک ذکاء اللہ اور غم دونوں کے تعلق کو غیر حقیقی بنا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں مصنف نے کمال مہارت سے خاص پس منظر کی عمل دیہاتی زندگی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو سر راہ بیان کر دی ہیں کہ ان کے مشاہدے کی داد دینا پڑتی ہے۔ آخر میں دو سطور پر مشتمل اقتباسات آپ کو سناتا ہوں پڑھ کر۔ پہلا اقتباس اسی ناول سے اطہر بیگ کا ناول 2012 میں جو شائع ہوا 0 سے 1 تک، صفحہ نمبر 21 لکھا ہے، اور یہ چھہارا کیوں کھا رہے ہو؟ اتنے سال شہر میں رہ کر بھی پنڈ کی عادتیں نہیں گئیں تمہیں؟ تو ہر چیز جو تقسیم میں کھانے کو ملتی ہے وہ کھائی نہیں جاتی؟ دوسرا ہے کہ فیضان سالار برسوں کی شہری زندگی کے باوجود کبھی کبھی ناشتے میں گزشتہ رات کا کھانا طلب کرنے کی دیہاتی عادت کی طرف پلٹ جاتا تھا۔ یہ صفحہ ہے 134 اور پھر 185 صفحے پر اسی ناول کے لکھا ہے کہ لیکن قیمتی تیلوں اور لوشنز کے پیچھے چھپی ہوئی کوڑے تیل کی ایک شیشی بھی میں نے دیکھی جو صاحب غسل خانہ کی ثقافتی اصل کی یاد دلاتی تھی۔ تو یہ ناول 0 سے 1 تک تفصیل سے آپ کو اس کا فنی فکری حوالے سے، کرداروں کے حوالے سے، زبان و بیان کے حوالے سے، سماجی حوالے سے، کہانی کاری کے حوالے سے ایک بہتر تجزیہ آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ طلبہ و طالبات اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اسے سمجھیں گے کہ اس ناول کے متن سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں اور ہم کس نہج پر زندگی کو کس طرح سے سمجھ پاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اشرف جاوید ملک کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔